اس کو حاصل کچھ کرنا، وہ ذکر پہ محنت کرے، درود پہ محنت کرے، نفلوں پہ محنت کرے۔ ایک صحابی نے آقا جی سے گزارش کی کہ میں آقا جی کا خدمت کرتے، کچھ چاہو تو کچھ کہہ دو۔ اس کو بہت محبت ہو گئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ اس محبت میں اس نے کسی چیز کا نام نہیں لیا کہ میری اولاد کی خیر ہو، یا ہمارا رزق وسیع ہو، یا جنت میں اعلی درجے ملیں۔ ہاں جی، یہ چیزیں نہیں کہا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں، اگر کچھ مہربانی کریں، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا کہا اس کو؟ انی علی کثرت السجود، تو اللہ تعالیٰ کو سجدے بہت کر، نفل بہت پڑھ، خدا تجھ پہ مہربان ہو جائے گا تو اس کو میرے قریب کر دے گا۔ اب یہ نسخہ بتایا، تو آپ ان چیزوں کو چھوڑے، اصطلاحات صوفیہ وفیہ کو سب کو ایک طرف رکھ دیں۔ آقا جی کے نفل شروع کر دیں، ہزار پڑھ لیں۔ دیکھو تمہارے شمع جانتی ہے جتنی آگ پروانے میں ہے۔ تم کو پیسے کی طلب ہوتی، کیسے رات دن گھستے ہو، ویزے لیتے ہو، کیسے تم کو گھسیٹتے ہیں، ادھر آ کام کر، ادھر آ فلانے، جی 24 گھنٹے جی کراتے ہیں۔ جس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اسی کی بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر تم کو سچا دل ہے اور نیت ہے، حضرت مصطفیٰ سے محبت اور تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو سب باتیں اچھی ہوتی ہیں، اچھوں کی، صالحین کی، اولیاء کی، اور سب سے بڑی زبردست بات گارنٹی کی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا انی علی کثرت سجود، اس میں اللہ کا قرب بھی ملے گا، آقا جی کے اور قریب ہو جائے، کہ آقا جی نے خود اس صحابی کو یہ کہا کہ انی، تم زیادہ خدا کو سجدے کرو، اس میں تم کو مدد ملے گی، مدد آئے گی۔ آپ 100 نفل شروع کر دیں، پہل میں قل یا الکافرون قل واللہ 20 شروع کر دیں۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، تم خود اس کو 24 گھنٹے میں تقسیم بھی کر سکتے، 100 سے 200 400 بھی کر سکتے۔ اگر ایک وقت میں بیٹھو پونے گھنٹے کے اندر 100 نفل پورے ہو جاتے ہیں، قل یا الکافرون قل واللہ۔ اس سے تم کو خدا کا قرب بھی ملے گا۔ جو بہت نوافل پڑھتا آقا جی کا، اللہ تعالیٰ کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ ہاں جی، اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کام اس میں کرتی ہے کہ اللہ کی ہاں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بتائیں یہ کتنی بڑی نعمت۔ رسول اللہ کا قرب تم کو نصیب ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تم سے گناہ وغیرہ جو نہیں چھوٹتے اس میں بڑا فرق پڑ جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی، جو بوڑھے ہیں ایسے پنچر ہوئے بیٹھ کے پڑھ لیں، ہاں وہ بھی ایک بوڑھا بیٹھا، وہ بھی پنچر ہوا، وہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد 10-20 پڑھ لیے، زور سے پہلے 10-20 پڑھ لیے، بعد میں پڑھ لیے، عصر سے پہلے پڑھ لی، شام کے بعد کچھ پڑھ لی، عشاء ایک دم ہو جائیں گے۔ لیکن دل میں ہو نہ کہ میں ان کو چاہتا ہوں، جس چیز کو چاہے اس کے لیے کر لیتا ہے۔ اگر آپ سنانے تک ہیں برکت کے لیے تو ہو گئی، اگر آپ چاہتے ہیں آقا سے رابطہ آپ کا پیدا ہو، خدا سے تعلق پیدا ہو، تو آپ یہ چیزیں کریں، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ آپ باوضو ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ آپ باوضو ہیں، آپ کا رزق وسیع ہوگا۔ آپ باوضو ہیں، شیطان نفس کے حملے بہت کم آپ پہ ہوں گے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس وضو میں، وضو کی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک باوضو رہا کریں، دوسرے یہ نفلوں کا مسئلہ شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں حضرت محمد سے آپ قریب رہیں، یہ نماز آپ کو خدا کے قرب میں بھی رکھے گی، جس کے ہاتھ یہ کہا بن جاتا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، گناہوں سے بھی چھوٹتے رہیں گے۔ اور اس میں اور بھی بہت بڑی باتیں ہیں، یا دنیا اخدمی من خدمنی واستغفر من خدمکی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کہا، آقا جی کہتے ہیں کہ جو میری خدمت میں لگے، دنیا کو خدا اس کی خادم بنا دیتا ہے۔ واستخدمی من خدمکی، جو خدا کو چھوڑ کے دنیا کی معاملے میں لگ جائے، خدا اس کو دنیا کا نوکر بنا دیتا ہے، دنیا میں گھس گھس کے مر جاتا ہے، ہاتھ پھر سب چھوڑ کے مرتا ہے۔ ایمان تو چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں دیکھا، یبن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث شریف آقا جی کہتے ہیں خدا کہہ رہا ہے تو میری محبت کے لیے فارغ ہو جا، مجھ سے محبت، عبادت خدا سے محبت ہوتی ہے۔ ملا تو صدروں کا غنا، تیرے سینے میں بے نیازی بھر دوں گا۔ ملا تو صدروں کا غنا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو میری طرف راغب نہیں ہوگا، ملا تو صدروں کا فقراً، تیرے سینے میں بھوک اور حرص بھر دوں گا، یہ چاہیے وہ چاہیے، کام کرتے کرتے مر جائے گا۔ وَيَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھ کاموں میں رہیں گے اور تیرا دل فقر میں رہے گا، آخر میں تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جس کو خدا مل گیا، نبی مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔
اس میں تھوڑی سی جیسے صبر کی ضرورت ہے. ساری دنیا تم نے ساری عمر دنیا میں رہنا ہے, رزق میں بھی وسیع ہوگا سب, لیکن تھوڑی صبر کی. وستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز بھی پڑھو اور صبر بھی کرو, کہ جلد بازی مت کرو. ہاں تو آپ کو اگر صحیح طلب ہے, آپ آئیں, خدا رسول سے ہم کو محبت ہے, تو ٹھیک ہے. پھر یہ نفلیں بھی شروع کریں اور وظیفے بھی شروع کریں, اور لوگوں سے دوستوں سے کم ملنا شروع کریں. یہ کیجیے, کم کریں. ہاں, اور جو ایسے نہیں مطلب کے لیے تسبیح خور دل کا چور, تم تسبیح سے بچوں کسبی, تو پھر تمہاری مرضی ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. اب تمہارے دلوں کو خدا جانے. خدا رسول کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ خدا رسول کے معاملے میں کمزوری, خدا رسول کبھی کمزور ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور تم کو زندگی ہر وقت ملے گی, ایک دفعہ ملتی ہے. تو ساری سوچیں چھوڑ دو, بس ایک ہی دھیان رکھو. ہاں, خدا رسول کا. بس بیچ میں تھوڑا کھانا کھا لیا, چھوٹی موٹی نوکری کر لی, بڑی بڑی نوکریوں کے پیچھے مت پڑو. پھر وہ کرو, پھر یہ کرو. ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں, ان خیال استو محال استو. اگر تم خدا سنو گے, دنیا خود تمہارے پاس آ جائے گی. اب میں اچھے اندر سے بنا ہوں نہیں بنا ہوں, خدا جانے. اوپر سے تو بنا ہوا ہوں نا, دیکھو کتنا آتا ہے مجھ کو. یار تم مجھ کو دیکھو, یار تم مجھ کو دیکھو. اندر سے بنا نہیں بنا ہوں, اللہ جانے. تم دیکھو کام شام کرتا ہوں, بس خوب کھاتا ہوں, ڈکارے مارتا ہوں, پڑا رہتا ہوں. اور چائے بنائی, بیچارے بھاگتے ہیں, 20 آدمی چائے بنا, وہ بنا, چمچہ صفا کر تو پتہ نہیں کس کو صفا کر تو, اس کے بدب سے لاتے ہیں. اس چمچے کا ادب, اس پتہ نہیں رومال کا ادب, اس چینی کا ادب, اس کو بڑے ایسے وہ اینک والا سوچ رہا تھا. تو بھی کر لے, کوئی منع تو نہیں. اس میں حکومت سے کوئی اجازت تو نہیں پڑتی. جو پیر بن جائے حکومت سے کچھ نہیں کہتی, بن جاؤ. داڑیاں شاڑیاں رکھو, بال شال رکھ لو, بس تسبیحیں سنتے ہو تم بھی شروع کر دو. میں حسد آپ سے نہیں کروں گا انشاءاللہ. ایک پٹھان آیا, بولا جی ہم بہت پریشان ہیں رزق مجھ کے, پیری شیری شروع کر دے, گھر بیٹھے کھا عیش کر مل جائیں گے. بولتا جی میرے بس کی بات مشکل نظر آتا ہے. اب میں تو نہیں کر کو منع, میں تو نہیں منع کرتا. تو آپ کی مرضی ہے, اگر ادھر لگتے ہیں تو لگیں. اب میں آپ کو کیسے کہوں, میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن یا تو آپ خدا کے رسول کے بن جائیں, یا آپ کو موت آ جائے تو اچھا جلدی. چل کہ جلدی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ. اس دنیا میں زیادہ رہنا بہت امتحان آتے ہیں انسان. اللہ نے آقا کی امت پہ بڑی رحم کیا ہے. پہلی عمریں 1000 2000 سال نفس کا مقابلہ, شیطان کا بڑی مصیبت. آقا کی امت کی عمر میں 70 سال میں چلتا بن جنت کو, زیادہ مصیبت ہی نہیں. یہ رحم ہے, آقا جی پر بڑی رعایتیں ہیں. بہرحال یہ مشورے آپ کو دیے, مذاکرات آپ سے کیے ہیں, آپ کو پسند ہے. کوئی چکوال سے آیا, کوئی پنڈی سے, کہاں سے آیا, تو ہماری بھی سنو, اتنی سنتے ہیں, دیکھو ہماری بات میں کیا. ہاں, ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی. مجھے دنیا بھی ملتی ہے, دین بھی ملتی ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. دیکھو ظاہر میں ان کا بنا ہوا ہوں, اندر سے بنا ہوں نہیں بنا ہوں, میں آپ کو کیا بتاؤں. میرا حال پوچھتے ہو, سنا دو. دیکھیں ہوں ان کا, اس میں میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں. جیسا بھی ہوں ان کا, برا اچھا ہوں ان کا, کسی کا نہیں بن سکتا میں. لیکن مجھے عہدہ نہیں چاہیے. وہ تخت سکندری پہ تھکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیرے در کے سامنے. یہ میں نے کچھ شوخی کی ہے, اب پتہ نہیں محبت سے کی ہے, دکھاوے سے کی ہے, لیکن دل نے کہا تو کہہ دے نا, کوئی بات نہیں, کہہ دے. گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا, تعالی اللہ ماہ طیبہ 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 عالم تیری صلاۃ کا گناہ مغفور
دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے 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 یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد سیدنا یا محمد حبیبنا یا محمد طبیبنا یا محمد 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 کیا کیا کہوں کیا کیا کہوں تمہیں کیا 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 کہوں تمہیں کیا کیا کہوں تمہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے ہو چاک چاند اشارے سے ہو چاک کیا کیا کہوں تمہیں یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ذکر خدا کرے ذکر رسول نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے دل ان سے جدا ہو خدا نہ کرے دل ان سے جدا ہو خدا نہ کرے